السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، آج کا ہمارا یہ درس ماہ رمضان کی آمد کے مناسبت سے ہے. ابھی کچھ ہی دنوں میں ہم انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. رمضان کا مہینہ، اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی فضیلت ہمیں معلوم ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کس قدر فضیلتوں والا ہے، لیکن جاننے کے باوجود رمضان کے بارے میں ہماری غفلت اور سستی ویسے ہی رہتی ہے جیسے عام دنوں میں ہوتی ہے. ہاں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرتے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو پہچانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بے شمار باتیں بتائی گئی ہیں. مجھے اس وقت آپ کے سامنے رمضان کی ٹاپک کو لے کر 3 باتیں رکھنا ہے. پہلی بات روزوں کے بارے میں. روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. اس سے پہلے کے درسوں میں ہم نے اسلام اور ایمان کے ارکان کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ جانا. اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ رکھنا. رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھنا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی ہم کو دیا ہے. جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ہم کو اس بارے میں اور باتیں معلوم ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پر 3 آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان عاقل پر، بالغ پر رمضان کے روزوں کا رکھنا واجب ہے، ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام شریف میں اس کو واجب کہا ہے، فرض کہا ہے. یہاں دیکھیے، جب ہم رمضان کے روزوں کو فرض سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے ہر حالت میں رکھنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو شریعت نے اجازت دی ہے، یعنی کہ رخصت دی ہے ان کی بیماری کی وجہ سے یا ان کی مجبوری کی وجہ سے. جیسے بیمار پیشنٹ لوگ ہوتے ہیں، حاملہ
मुर्जिआ औरतें होती हैं। तो ऐसे लोगों के अलावा नॉर्मल मुसलमानों के लिए रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है। समझ रहे मेरे भाइयों, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ बोले तो रखना ज़रूरी है। आज देखो आप मुसलमानों में रमज़ान के बारे में लोगों की अलग अलग सोच है। क्योंकि रमज़ान का महीना आया तो मौसम के हिसाब से रोज़े रखते हैं। समर है, धूप ज़्यादा है, रोज़ा छोड़ देते हैं। पूछो आप उनसे रोज़ा क्यों नहीं रखे भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा है, कैसा रोज़ा रखेंगे। अगर थोड़ा बारिश हो, थोड़ा मौसम बदले, रोज़ा रखते हैं। तो ये आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि रमज़ान के रोज़े सर्दी में है, बारिश के दिनों में है तो आप रखो, और अगर गर्मी के दिनों में है तो छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको गर्मी में भी रखना है, सर्दी में भी रखना है। और बाज़ मुसलमान कैसे हैं, काम को देख के रोज़ा रखते हैं। काम करने वाले मुसलमान हैं, बाहर काम करते हैं, बहरहाल मेहनत मजदूरी उनका वर्क है, तो वो समझते हैं कि अगर काम नहीं है तो रोज़ा रखेंगे, अगर काम है मेहनत मजदूरी करना है रोज़ा नहीं रखते हैं। और पूछो तो क्या बोलते हैं, कैसा हजरत हमारा पेट कैसा चलना है, अगर रोज़ा रखेंगे हमारा जीना नहीं चलता है, क्या कमाना क्या खाना, कौन कमा को लाखों डालती, ये सवाल लोग हमसे पूछते हैं। तो ये आपको अल्लाह ताला ने आपके काम पे रोज़े को नहीं छोड़ा है, तो कि काम है तो रोज़ा छोड़ दो, काम नहीं है तो रोज़ा रखो। भाइयों, आपको ये हकीकत मालूम करना है कि आज हमारी जो मेहनत है काम के लिए, वर्क के सिलसिले में हमारी जो तकलीफ़ है नहीं, वो सहाबा कराम के मुकाबले में बहुत कम है। वो ज़माने में अरब के अंदर मक्के के मदीने के सहाबा, आपको मालूम है मदीने में सहाबा कराम का काम यानी उनकी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिए माश क्या था, वो था ज़िराअत, खेती बाड़ी करना, बाग बगीचों को संभालना। ये मदीने के सहाबा का ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया था, कमाने का एक ज़रिया। तो आप सोचिए कि वो ज़माने में मदीने के सहाबा कराम खेती बाड़ी का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, ज़िराअत का काम करते थे, बगीचों में काम करते थे, खेत में जाके ज़िराअत का काम करते। तब भी उनके लिए अल्लाह ताला ने रोज़े को उनकी मेहनत पे नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला को मालूम था ना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ हैं। तो आप सोचिए, आप बताइए कि क्या हमारे मुसलमान क्या ऐसा काम कर रहे हैं? हमारा काम तो इसके मुकाबले में 1000 दर्जे बेहतर है। आज तो आपके पास सहूलतें हैं, फ़ैन है, कूलर है, एसी है, और धूप भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना अरबों में होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं किया। बताना क्या है कि रमज़ान के रोज़े हर हालत में फ़र्ज़ है, आपको रखना पड़ेगा। ये आपके काम पे डिपेंड नहीं है कि काम है तो रोज़ा छोड़ दो, काम नहीं है घर पे फ्री बैठे रोज़ा रखो, नहीं है। रमज़ान के महीने के रोज़े रखना हर हालत में ज़रूरी है। और बाज़ लोग कैसे हैं, रमज़ान के रोज़े बोले तो सिर्फ हाफिज़ा, आलिमा, हज़रत, मुफ्ती, अल्लाह वाले मस्जिद में लगे सो रहे सो लोग इनके लिए फ़र्ज़ समझते हैं। जो बाकी बाहर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, अगर उनसे कहा जाए तो बोले हज़रत तुम्हारे को क्या है, अल्लाह वालों का मस्जिद में बैठ जाते हैं, हमारा काम बाहर का काम है, मेहनत का काम है, मजदूरी का काम है, हम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं भाई, अगर आप अल्लाह के लिए भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सके, एक महीने के लिए अगर अल्लाह ताला ने आपको जो हुक्म दिया है उस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर आप सोचिए कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बरकत कहाँ से देगा। सोचने की बात है। इस्लाम के जो 5 अरकान है, वो 5 अरकान पे कौन सा मुसलमान बहाने बनाए बगैर अमल कर रहा है? पहला रुकन है कलिमा अदा करना, वो तो सब कर लेते हैं, क्यों, आसान है, ये सेकंडों का काम है। बाकी के जो 4 रुकन है, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना,
اس میں سے زکوٰۃ اور حج تو صرف طاقت اور استطاعت والوں پہ فرض ہے، باقی روزے اور نماز یہ دو عبادتیں اسلام کی ایسی ہیں، یہ ہر ایک مسلمان کو معلوم، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے فرض ہے، پھر بھی غفلت ہے، سستی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، معلوم ہے، پھر بھی سستی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان کے روزے فرض ہے، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، جوان پر بھی، بوڑھوں پر بھی، ہر ایک پہ رمضان کے روزے فرض ہے۔ جیسے مرد بہانہ بناتے ہیں ویسے ہی بعض عورتیں بھی ہیں بہانہ بناتی ہیں، نہیں گھر کا کام ہے، گھر کا کاج ہے، گھر کے کاماں کون کرنا، بچوں کو کھلانا پلانا، ان کے کپڑے دھونا، ان کو اسکول بھیجنے کی تیاری کرنا، اتنا سب کام روزہ رکھو نہیں کر سکتے۔ اور ذرے لوگاں کیسے معلوم، ایک کامن جواب ہمیں رمضان میں جو سنتے وہ کیا ہے کہ مولانا پیٹ کلکل آتا ہے، رمضان روزہ رکھے تو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ بھائی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ کھانا پینا نہیں برداشت کر سکتے تو اس لیے آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری چیزیں ہیں، آج ماشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی میڈیکل اس قدر اس کے اندر ایسی دوائیں ہیں جو آپ کو صحت کو بگاڑے بغیر یہ ساری چیزوں کا علاج اس میں ہے۔ اور آپ دیکھیے انسان صرف عبادت کے لیے ہی بہانے بناتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عبادت کا ٹائم آیا تو ہی بہانے، عبادت کا ٹائم نکل گیا، دنیا کا کام آیا، پورے بہانے بھول گئے۔ مسجد میں آئے بڑے میں آ کے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھتے آتے ہیں سیدھا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سنت نفل فرض سب کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ گئے۔ یہ وہی بڑے آدمی ہے جو ہوٹل کے پاس جا کے آدھا گھنٹہ کھڑ کے آرام سے باتاں کرتے، تکلیف نہیں ہوتی، گھٹنے میں درد نہیں آتا، کمر میں درد نہیں آتا، کچھ بھی۔ یہ پورے درداں کب یاد آتے؟ جب مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تو تب یاد آتے۔ تو ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو رمضان آیا ان کے ساری بیماریاں، ان کے سارے بہانے یاد آتے۔ رمضان چلا گیا، سب نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنا ہے، کھڑ کے نماز پڑھنا ہے، پرابلم ہے، تکلیف ہے، درداں ہیں، سب یاد آتا ہے۔ باہر جا کے روڈوں پہ پھریں گے، گھومیں گے، بازاروں میں جائیں گے، کچھ بھی کریں گے، وہاں آپ کو یہ بہانہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ حقیقت میں شیطان کا ایک کھیل ہے جو آپ کو اللہ کی عبادتوں سے دور کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ جو مسلمان بازاروں میں پھر رہا ہے، مارکیٹ میں آتا جاتا ہے، کھڑتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تو مسجد میں آنے کے بعد ہی اس کو یہ درداں کیوں یاد آتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں تکلیف کیوں ہے؟ تو کہنا یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، رکھنا ضروری ہے۔ اس میں آپ کو آپشن نہیں دیا گیا ہے کہ گرمی کے دنوں میں ہے تو چھوڑ ڈالو، سردی کے دنوں میں ہے تو رکھ لو، ورک ہے چھوڑ ڈالو، ورک نہیں ہے رکھو، دل میں آیا تو رکھو، دل میں نہیں آیا چھوڑ دو۔ ابھی ذرا مسلمان ہیں کیسے بڑی رات کے روزے، یہ جو آخری میں آتے ہیں 27 کو، صرف اسی دن کا روزہ، باقی کے پورے روزے گئے، کیا بولے تو نہیں ہوتا ہے۔ ایک امی کا روزہ، ایک بابا کا روزہ، یہ کون سا اسلام ہے جی؟ اسلام اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں صاف طریقے سے بولا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں کہ رمضان کے روزے تم پہ فرض کیے گئے۔ فرض بولے تو رکھنا ہے ہر حالت میں، یہ آپ کے کام کے اوپر، موسم کے اوپر، کلائمیٹ کے اوپر، ورک کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر، دل میں آیا تو رکھے، دل میں آیا تو چھوڑے، اس پہ نہیں ہے، آپ کو ہر حالت میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھنے کے بعد اس کے ساتھ دوسری بات آپ کو یہ سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ رمضان کے روزے بولے تو صرف بھوک پیاس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ یہ ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جب روزوں کا ذکر کرے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، سورہ بقرہ کی اسی آیت میں 183 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے تم پہ اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کے بارے میں خوف آئے،
اس کے لیے اللہ روزے فرض کیے. یعنی بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہی نہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑنا. کیسے؟ روزہ ہے بولے تو مطلب یہ کہ آپ کو 5 وقت کی نماز پابندی کرنا ہے. اگر آپ روزہ رہ کے نمازیں چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا روزہ آپ کے اوپر اثر کیا کیا؟ روزہ رہ کے آپ کو ذکر کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، جو نیکیاں ہیں وہ کرنا ہے اور جو گناہ ہے اس سے بچنا ہے. آج دیکھو مسلمانوں کو نام کے لیے روزہ رکھ لیے، باقی کے پورے گناہ کرتے ہیں. پورے گناہ، جو گناہ ہے جن سے بچنا ضروری ہے وہ گناہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے مرد عورتیں جو زیادہ تر گناہ کرتے ہیں وہ ہے ٹی وی اور موبائل. یہ ٹی وی اور موبائل کا غلط استعمال، ٹی وی پہ موبائل پہ گانے سننا، فلم دیکھنا، ادھر کے دنیا داری کے ویڈیوز دیکھنا، یا پھر ایسے ہی وہ آج کل جو دیکھ رہے ہیں نا ریلز، دیکھتے ہی گئے اس میں بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، گانے ہیں، میوزک ہے. یہ سب آپ روزے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ روزہ رہ کے کون سے گناہ سے بچے؟ روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا، گناہوں سے بچنا، یہ روزے کا مقصد ہے. آپ نام کے لیے تو روزہ ہے. اب لوگ کیا کریں؟ صبح سحری کرے، فجر کی نماز پڑھے تو پڑھے، باقی سو گئے. اب سو گئے تو کب اٹھے؟ 10 بجے 12 بجے. اب سو گئے. اگر اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد کیا ہے؟ موبائل یا نہیں تو ٹی وی. اب اسی پہ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. تو بھائی آپ کا روزہ کیا ہے؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں کیوں ہیں؟ روزہ رکھنے کے بعد کیا آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے؟ اگر یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر یہ روزہ نہیں ہوتا ہے. روزہ وہ ہوتا ہے کہ روزے میں رہ کے آپ نمازیں پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، یا پھر آپ کو اگر ورک ہے، جاب ہے، آپ کا کوئی کام ہے، وہ کام میں لگنا ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھنا ہے کہ آپ کو گناہوں سے بچنا ہے. یہ تو رہا موبائل ٹی وی کے. باقی کے زبان کے گناہ. روزہ رہ کے آپ گالیاں نہیں دینا ہے، روزہ رہ کے آپ غیبت چغلیاں نہیں کرنا ہے، روزہ رہ کے آپ چاڑیاں کر لیتے نہیں بیٹھنا ہے، روزہ رہ کے آپ اپنی زبان سے کسی کو دل نہیں دکھانا ہے. تو روزہ رکھنے کے بعد آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے. اصل میں مسلمان اس کو نہیں سمجھا ہے. روزہ بولے تو صرف پیٹ کا روزہ سمجھتا ہے، بھوک پیاس کا نہیں جی. روزہ آپ کی آنکھوں کا بھی ہے کہ آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھیں. آپ کی زبان کا بھی ہے کہ زبان سے غلط باتیں نہ نکالیں، گالیاں نہ دیں. روزہ بولے تو آپ کا ہاتھ کا بھی ہے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو نہ ماریں. پیر کا بھی ہے کہ گناہوں کی طرف چل کے نہ جائیں، گناہوں کی طرف آپ کے پیران نہیں اٹھنا ہے. یعنی کہ پورے جسم کا روزہ ہے. اور یہی روزہ حقیقت میں روزہ ہے. اسی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث فرماتے ہیں رمضان میں. یہ حدیث یاد رکھو، صحیح بخاری حدیث نمبر 1903 میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، جو آدمی روزہ رہ کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل بھی، اور گناہ کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، ایسے آدمی کے روزے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. استغفر اللہ. ایسے آدمی کے روزے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. ایسی عورت کا روزہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جو مرد جو عورت روزہ رہ کے وہی جھوٹ بولنا، وہی گالیاں دینا، وہی غیبت کرنا، وہی گناہ کرنا، وہی ٹی وی، وہی موبائل، تو پھر آپ کا روزہ کیا ہے؟ آج مسلمان کیا ہے؟ روزہ بس اسی کو سمجھتے ہیں، پیٹ کا روزہ. نہیں جی، اس سے بڑھ کے آپ کو ایک پریکٹس ہے رمضان کے مہینے میں گناہوں سے کیسے بچنا، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنا، نیکیوں سے قریب ہونا. تو یہ رمضان کے روزوں کا اصل مقصد ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، اللہ کا تقوی آپ کے دلوں میں پیدا ہو. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات جو رمضان کے موقع سے ہم کو یاد رکھنا ہے وہ ہے رمضان میں عبادتوں کے لیے وقت نکالنا ہے. عبادتوں کے لیے وقت نکالنے کا مطلب ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، زبان سے جو آپ کو ذکر یاد ہے وہ پڑھنا ہے، آپ کو دعائیں مانگنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، جو بھی عبادت ہے عبادت کرنا ہے. لیکن خاص کر کے
تراویح کے لیے وقت نکالنا ہے، تراویح کے لیے وقت نکالنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، بعض مسلمان ایسے ہیں جو اختلاف کے مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں۔ لوگ رمضان آیا 8 رکعت 20 رکعت اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر 8 رکعت ہی ثابت ہے، رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو۔ حدیثوں میں جو ملتا ہے وہ یہ قیام اللیل، یعنی رات کی نماز اللہ کے نبی سے 8 رکعت ہی ثابت ہے، اور یہ اصل سنت ہے۔ اب لوگ اس سے ہٹ کے کچھ آپ آگے آئیں گے تو جو لوگ اس سے زیادہ پڑھتے ہیں تو لوگ جو ہے کوانٹیٹی پہ چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ پڑھنا اتنا زیادہ پڑھنا، اور اصل بات بھول جاتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی، آپ کا قیام لمبا ہوتا تھا، آپ کے رکوع لمبے ہوتے تھے، آپ کے سجدے لمبے ہوتے تھے۔ یہ رات کی نماز کا اصل مقصد ہے۔ مسلمانہ اس کو چھوڑ دیے، اب وہ کیا لا لیے ہیں؟ اٹھک بیٹھک، آپ کو اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، بس پڑھ دیے۔ وہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں پیچھے والوں کو نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ یعلمون تعلمون، آپ کو یعلمون سنے تو رکوع کرنا ہے، تعلمون سنے سجدہ کرنا ہے، بس اتنا ہی معلوم ہے۔ باقی امام صاحب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کے حروف معلوم ہوتے تھے، حروف کی ادائیگی صحیح ہوتی تھی۔ بھائی یہ کمپٹیشن نہیں ہے کہ ایک سانس میں کتنا پڑھتے بول کے، نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب جی، اس کو پڑھنے کے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کا سلیقہ نبی ہم کو بتائے کہ آپ کو رکنا ہے، آیت آیت پہ رکنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی رک کے پڑھتے تھے۔ آپ دیکھ لو، آپ ایک سانس میں بھگا دیے، کیا بولے تو مسلمانہ بھی کیا ہے، نہیں حافظ صاحب کیا پڑھتے، ایک سانس میں پورا فاتحہ پڑھ دیے۔ اللہ کے نبی کی یہ بتائے آپ کو؟ نہیں۔ پورے حدیثوں کی کتابوں کو چھان لیجئے، ایک سانس میں سورہ فاتحہ ختم کرنا ٹیلنٹ، مہارت ہے، یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ آپ کو بھائی قرآن سکون سے پڑھنا ہے، سلیقے سے پڑھنا ہے۔ اب یہ پورے باتوں کو مسلمانہ بھلا دیے۔ اب رمضان آیا تو وہی مسئلہ، اتنے پڑھنا اتنے پڑھنا۔ اصل جو مقصد ہے کہ قرآن کی تلاوت کو ڈھنگ سے پڑھنا ہے، رک کے پڑھنا ہے، رکعات لمبی ہونا ہے، رکوع لمبا ہونا ہے، سجدے لمبے ہونا ہے۔ کہاں ہیں جی؟ ہے یہ سب بھول دیے ہیں۔ کیا یاد رکھ لے ہیں؟ وہ اتنے رکعات اتنے رکعات اتنے اتنے، پورا مسئلہ اسی پہ ہے۔ اصل جو مغز ہے، اصل جو روح ہے عبادت کی، سکون، اطمینان، خشوع اور خضوع، سکون سے تلاوت، اس کو اکثر بھلا دیے ہیں۔ اب وہ غیر ضروری مسئلوں میں پورا رمضان ایسے ہی برباد کر دیتے ہیں۔ تو رمضان میں تراویح کی نماز کی، رات کی نماز کی پابندی کیجئے، سنت سے جو رکعات ہے وہ پڑھیے، اور اس سے بڑھ کے جیسے پڑھنا ہے، جیسا پڑھنے کا طریقہ ہے، حافظوں کو، عالموں کو بھی چاہیے کہ پڑھنے کے ویسے طریقے سے پڑھیں، اور مقتدیوں کو، پیچھے پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ یہ کمپٹیشن دیکھنے کے بجائے جہاں سکون ہے، جہاں اطمینان سے پڑھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت رک کے ہوتی ہے، ویسی مسجدوں میں پڑھیں۔ ہمارے مسلمان بھی بڑے ہوشیار، کان جلدی ختم ہوتے کہ وہاں پڑھتے ہیں، ان کو نہ سکون سے مطلب، نہ قرآن کی تلاوت سے مطلب نہیں ہے۔ کو سے حافظ صاحب کو سے مسجد میں تراویح جلدی ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پڑھے تو پڑھے، نہیں تو کم سے کم جا کے آ جانا ہے، کوئی پوچھے تو بولنا ہے کہ نہیں وہاں پڑھ کے آ گئے۔ تو بھائی ایک بات یاد رکھو جی، آپ عبادت جو ہے اللہ کے لیے کرو، آپ کو کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو دکھانا نہیں ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہ آپ رمضان میں جو عبادتیں کرتے ہیں اس کا اصل مقصد ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو رمضان میں یہ جو عبادتیں ہیں، عبادتوں پہ توجہ دینا ہے، خصوصاً تراویح کے مسئلوں پہ اختلاف کی باتیں کرنے سے بڑھ کے جو تراویح رات کی نماز جو اللہ کے نبی سکون سے پڑھتے تھے، اطمینان سے پڑھتے تھے، ویسا پڑھیے۔ مرد بھی کیا کم نہیں ہے، عورتیں بھی کیا کم نہیں، عورتوں کی جو نماز پوچھیے ہی مت۔ اب وہ بیٹھے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ٹھپ ٹھپ، وہ مرغی کے ٹھونگے ہی۔ یہ نماز نہیں ہے جی، یہ نماز کی روح نہیں ہوتی ہے۔ سکون کہاں ہے، اطمینان کہاں ہے؟ 4 منٹ کے اندر ہو گئے، 3-4 رکعت 6 رکعت ہو گئے، کیسا پڑھ لیتے ہیں ایسا آپ؟ تو اصل چیز ہے نماز میں، نماز بولے تو
اس کے ساتھ یاد رکھنا ہے سورۃ المؤمنون اٹھائیے، سورۃ المؤمنون 18واں پارہ ہے، سورہ مومنین کی پہلی، دوسری، تیسری آیت پڑھیے۔ اللہ بولے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں سکون اطمینان کو برقرار رکھتے ہیں، خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں، ڈھنگ سے پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کے بارے میں اللہ نے پہلی بات یہ بتائی ہے۔ تو فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز یا کوئی بھی نماز ہو، یہ آپ کو کوانٹیٹی نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے پڑھے، اتنے 10 20 30 40، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے 4 رکعت پڑھو، 8 رکعت پڑھو، لیکن ڈھنگ سے پڑھو، جیسے پڑھنا ہے ویسا پڑھو، جیسا قرآن کی تلاوت کرنا ہے ویسا کرو، آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کا اثر بھی آپ کی ذات پہ ہوگا۔ تیسری بات جو آپ کو رمضان کے موقع سے یاد رکھنا ہے وہ ہے ماہ رمضان کے اندر آپ کو قرآن کی تلاوت سے جڑ جانا ہے، قرآن سے محبت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا ہے۔ بھائی قرآن کی تلاوت بولے تو آپ کو عربی زبان آتی ہے، آپ عربی میں پڑھیے۔ آپ کو عربی نہیں آتی ہے، الحمدللہ آج قرآن دوسری زبانوں میں بھی ہے، کوشش کیجئے عربی زبان سیکھنے کی، نہیں ہے کم سے کم دوسری زبانوں میں پڑھیے، لیکن قرآن کی تلاوت کیجئے۔ یہ رمضان ہی قرآن کا مہینہ ہے۔ ایک مسلمان زندگی میں ہمیشہ تلاوت کرتا ہے، لیکن خاص کر کے رمضان کا مہینہ آیا تو اس کی تلاوت اور زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا ہے۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے، احادیث کے اندر روزوں کے ساتھ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص جوڑ ہے۔ روزہ اور قرآن یہ ایک دوسرے کے آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کے بعد قرآن کی تلاوت پہ ہمیں زیادہ فکر کرنا ہے اور ایسا فوکس کرنا ہے کہ آپ روزہ ہیں، آپ کو تھوڑا بھی وقت ملا قرآن لیجئے، آپ کو تھوڑا بھی فرصت ملی قرآن لے لیجئے۔ پیکٹ سے اس کے قرآن آتے ہیں، یعنی کہ آپ اٹھے بیٹھے کہیں پر بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ مسجد میں ہی بیٹھ کے پڑھنا ضروری نہیں، گھر میں ہیں اٹھا کے پڑھیے، کام کاج میں ہیں، آفس میں ہیں، ورک میں ہیں، جاب میں ہیں، اٹھائیے 1-2 صفحے پڑھ لیجئے، ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن کی تلاوت یہ اصل چیز ہے۔ رمضان کے مہینے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، ایک آخری حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم حدیث جو ہماری زندگی میں کام آنے والی ہے فرمائی ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 3880/2 میں یہ حدیث ہے، پوری حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایمان والے کی سفارش کرنے کے لیے 2 چیزیں اللہ کے سامنے آ کے سفارش کریں گی۔ 2 چیزیں اللہ کے سامنے آ کے ایسی سفارش کریں گی، ایسی سفارش کریں گی، وہ کہیں گی فَشَفِّعْهُ فِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرنے تک سفارش کرتے رہیں گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ الصیام والقرآن، ایک روزہ ہے، دوسرا قرآن ہے۔ پہلے روزہ آئے گا، اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اور اے اللہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ بندہ خواہشات سے دور رہا۔ اس کا دل کرتا تھا گناہ کرنے کے لیے، اس کا دل کرتا تھا کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ گرمی کے دنوں میں، عین گرمی میں بھی وہ اگر چاہتا جوس پی سکتا تھا، ٹھنڈا پانی پی سکتا تھا، لیکن تیرا ڈر تھا کہ روزہ ہے، روزے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، تو اس کی خواہش کے باوجود تیرے ڈر سے روزے کو دیکھ کے وہ کھانا پینا چھوڑ دیا، شہوتوں سے دور رہا، خواہشات سے دور رہا، اپنی جو خواہشات دل میں گناہوں کی ہے اس سے دور رہا۔ کیوں؟ روزے کی وجہ سے۔ تو یہی روزہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس بندے کو معاف فرما، اس بندے کو مغفرت فرما۔ یہ روزہ آئے گا، پھر قرآن آئے گا، اور قرآن آ کے کہے گا کہ اے اللہ
मनअतुहु नौम, ऐ अल्लाह इस बंदे को मैंने रात में सोने से दूर रखा। यानी ये रात में जाग के कुरान पढ़ता रहा, कुरान सुनता रहा, तरावी में कुरान सुनता रहा, रोज़ा रह के भी कुरान की तिलावत इसकी आदत थी, इसका मशगला था। तो ऐ अल्लाह कुरान की इसकी तिलावत की वजह से ऐ अल्लाह इसको माफ़ कर, इसकी बख्शिश कर। कुरान अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेगा। तो मेरे भाइयों, माओ और बहनों, रमज़ान के सिलसिले में ये हदीस हमको याद रखना है। रमज़ान ही में नहीं, कुरान की तिलावत पूरे साल भर आप कर सकते हैं। और जो बंदा कुरान की तिलावत करेगा, ये सोच करके करें कि आज मैं जो कुरान पढ़ रहा हूँ, कल यही कुरान अल्लाह के सामने मेरी सिफारिश कर सकेगा, मेरे काम आएगा। मेरे भाइयों, माओ और बहनों, ज़्यादा नहीं कहना है, बस इतनी बातों पे अपनी बात ख़त्म करना है। कहना क्या है, रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की क़दर करो, रमज़ान को गनीमत समझो, रमज़ान के मौके को ऐसे ही बेकार जाने मत दो, टाइम पास में ज़ाय ना करो। इसको ऐसे ही बातों में, टीवी में, मोबाइल में, सोने में, अच्छे अच्छे पकवानों में ज़ाय मत करो। खाने पीने के लिए और 11 महीने आपके पास है, खा सकते पी सकते। रमज़ान अच्छे अच्छे डिशेस पकाने के लिए, खाने पीने के लिए नहीं आया है। थोड़ा बहुत खाइए पिए नहीं है, लेकिन उससे बढ़ के इबादतों पे तवज्जो दिए। खुसूसन ये बयान से जो हमको सीखना है वो है तरावी, इबादतों से मोहब्बत कीजिए, कुरान से दिल लगाइए। कुरान, आप सोचिए कि क़यामत के दिन जब इंसान से उसका बाप भागेगा, उसकी माँ भागेगी, औलाद भागेगी, उसका दोस्त भागेगा, ऐसे मौके पे आपके वास्ते बात करने के लिए कौन आ रहा है? ये कुरान आ रहा है। ये कुरान आपके लिए सिफारिश करने के लिए अल्लाह के पास आ रहा है। कितनी बड़ी बात है जी, कितनी बड़ी बात है। आज जाके देखो, लोग गलत गलत चीज़ों की वजह से वो क्या कि एक तख्ती पेपर देते, कहते ख़बर में उसके साथ मैयत के सीने के ऊपर रखे तो वो पेपर ख़बर के अजाब से जन्नत की टिकट बोल के बहुत सारे साहिबा बर्बाद कर दिए हैं, ईमान सब बर्बाद करके रख दिए हैं। आपको अगर मालूम है कि अगर कोई चीज़ दुनिया की आपको क़यामत में काम आने वाली है, कोई दवा है, कोई डॉक्टर है, कोई आदमी है, लोग बोलते नहीं पीर का दामन पकड़ लिए तो काम। कोसा पीर काम नहीं आता है, कोसे साहब काम नहीं आएंगे आपको। हर एक अपनी फिक्र में, उन्हें खुद जहन्नम से बचते है कि नहीं कि उसको नहीं मालूम है आपको। आप बताइए जी, जो लोग बोलते नहीं कुरान की आयता नहीं पढ़े, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी, 30वें पारे में अल्लाह ने कहा कि वो दिन ऐसा होगा कि माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाएगी। तो जब माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाएगी तो क्या कोई पीर आपके काम आएगा? कैसे काम आएगा, कैसे काम आएगा? लोग हमारे मुसलमानों में ऐसी हिमाकत है कि अल्लाह के नबी जिसके बारे में बोले कि ये कुरान तुम्हारे काम आता है, ये कुरान तुम्हारी सिफारिश करता है, ये कुरान कल अल्लाह के पास तुम्हारे बारे में बात करने के लिए आएगा, कुरान छोड़ दिए हैं, लपट के रख दिए हैं, इसकी तिलावत नहीं है, इसके बारे में फिक्र नहीं है। जिसके बारे में नाम और निशान नहीं, लोग उसका दामन पकड़ना, उसका हाथ पकड़ना, उन्हों काम आते इन्हों काम आते नहीं। भाई, अल्लाह के नबी का यह फरमान है, सहीहुल जामे की हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी, हदीस जाके खोल के पढ़ो आप, हदीस नंबर 3880 पढ़ दो कि ये कुरान जो अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने के लिए आएगा, ये मालूम होने के बावजूद भी अगर हमें गफलत बरतेंगे तो फिर बहुत पछताएंगे। तो इसलिए रमज़ान आने वाला है, इसकी इबादत के लिए अपने आप को तैयारी कीजिए। जितना हो सके वर्क से, काम से, दूसरी मसरूफियतों से अपने आप को दूर रखिए और इबादतों के लिए, रोज़ों के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, तरावी के लिए, अल्लाह के घर से जुड़ने के लिए, दुआओं के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, ज़िक्र अज़कार के लिए वक्त निकालिए। तो आप अगर एक रमज़ान की सही कदर कर लेंगे, इंशाअल्लाह आइंदा ज़िंदगी में आप इसका असर महसूस करेंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को रमज़ान के महीना जो आने वाला है, ऐ अल्लाह हमें इसकी सही कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह हम में से हर एक मुसलमान को रमज़ान के महीने के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, तरावी की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक अता फरमाए।
اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں رمضان تک شفائے کاملہ عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی طاقت ہمیں نصیب فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو اولاد عطا فرما، جو گھروں میں بلائیں ہیں اے اللہ ان کی گھروں سے بلاؤں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان کو غنیمت سمجھ کے رمضان میں صحیح اللہ والی ایمان والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ روزہ جو ہے سفر میں چھوڑ سکتے تو وہ کتنا سفر بول کے سوال ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی اسی آیت میں آیت نمبر 180 پر 4 میں جو ہے اللہ تعالیٰ رخصت دیے کہ جو آدمی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سفر، کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں میں تم روزہ مکمل کر سکتے چھوڑے سے روزے۔ تو سفر کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیے سفر کی مقدار کے بارے میں اہل علم کے درمیان کافی اختلاف رہا ہے۔ افضل اور بہتر جسے اہل علم نے مناسب مستحب قرار دیا ہے، جو مناسب رائے ہے وہ یہ ایسا سفر جس سے آدمی کو مشقت تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ویسے سفر کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلومیٹر کے بارے میں الگ الگ ہے، کسی نے 120 کہا، کسی نے 150 کہا، الگ الگ ہے۔ تو ایک تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ زمانے کے سفر میں آج کے زمانے کے سفر میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ آج ہمارے پاس بہت آسانی ہے، بہت سہولت ہے، بسوں کی سہولت، کار کی سہولت، اے سی کی سہولت ایسی ہے کہ آدمی 2-3 گھنٹے یہاں سے چلا جاتا ہے، بہت دور دلی چلا جاتا ہے لیکن تھکاوٹ ہی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ زمانے کے سفر ایسے تھے کہ 1 گھنٹہ اونٹ پہ چلے گئے پوری تھکاوٹ ہو گئی۔ تو اصل کیا ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے، آپ کو اتنی بات یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو رمضان میں سفر کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ کو خود یہ پہلے طے کرنا ہے کہ کیا میں جو سفر کرنے جا رہا ہوں وہ سفر سے مجھے تکلیف ہو سکتی ہے کیا، مشقت ہو سکتی ہے کیا، روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا میری جان کو میری صحت کو خطرہ ہے کیا۔ اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں روزہ چھوڑیے اور بعد میں مکمل کیجئے، کہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ہلکا سا سفر ہے، کرنول کا ہے، حیدرآباد کا ہے، اتنا بڑا مشقت نہیں ہے، سہولت ہے، آسانی سے جا سکتے، آسانی سے آ سکتے، تو آپ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھیے۔ لیکن سفر کے بہانے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو جہاں یہ اصل چیز ہے، فتووں سے بڑھ کے آپ اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو یہ سفر کی وجہ سے مشقت تکلیف کا سامنا کرنا ہے یا نہیں ہے۔ تکلیف واقعی میں ہو رہی ہے چھوڑیے، نہیں تکلیف واقعی میں نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ بول کے کہ نہیں کرنول یہاں سے 70 کلومیٹر ہے، 70 کلومیٹر پہ آپ کو قصر کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیے، تو وہ تو معمولی سفر ہے، کتنا معمولی سفر ہے۔ تو بہرحال کہنا کیا ہے کہ سفر ڈیپینڈ ہے تکلیف پر، مشقت پر، انسان کی برداشت کرنے کی طاقت پہ۔ اگر آپ آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں، آپ کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے سو رکھیے، نہیں اگر تکلیف ہے، خطرہ ہے صحت بگڑنے کا، جان بگڑنے کا، تو پھر رخصت ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال خاندان کے کوسے لوگوں کو نہیں دینا۔ جی دیکھیے زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا ہے۔ زکوٰۃ جن لوگوں کو ہم دیں گے، تو جن لوگوں کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے ان لوگوں کو دیجئے، جن لوگوں کا ذکر نہیں آیا ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ ایک مرتبہ سورہ توبہ تفصیل کے ساتھ پڑھیے، تفسیر معنی مطلب سے پڑھیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 تو اس میں پورا خلاصہ ہے۔ میں ایک مرتبہ صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقات، زکوٰۃ، خیرات کس کے لیے ہے؟ فقیروں کے لیے،
مسکینوں کے لیے، زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرنے والوں کے لیے، وہ زمانے میں زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرتے تھے ان کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل جوئی مقصد ہوتی ہے، یعنی ایسے مشرک جن کے بارے میں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، اگر ان کی تھوڑی بہت مدد ہو تو ان کے لیے، یا پھر جو نو مسلم ہیں ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے. اسی طرح گردن چھڑانے میں، گردن چھڑانے کا مطلب ہے کوئی مسلمان بے قصور جیلوں میں قید ہے، ان کو چھڑانے کے لیے ہے. اسی طرح قرض داروں کے لیے، یعنی جو آدمی ایک دم حد سے زیادہ مجبور تھا، پھر پیسہ لیا، پھر وہ بھی ڈوب گیا، تو اس کے لیے، منمانی کے لیے، عیاشی کے لیے جو لونا لیے، جو قرضہ لیے، ان کے لیے نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کو تقویت پہنچانے کے لیے، دعوت فی سبیل اللہ کے لیے. اسی طرح رہرو مسافروں کے لیے، یعنی ایسے مسافر جو اپنی جگہ جو ہے لوٹے گئے ہوں، ان کے لیے. تو ایسے یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، زکوٰۃ ان کو دینا ہے. تو اس میں سے ایک بات یاد رکھیے، اللہ جو بولے غریبوں کے لیے، مسکین کے لیے، تو اصل چیز ہے غریب مسکین. غریب مسکین بولے تو کیا ہے؟ یعنی کہ جو آدمی کما نہیں سکتا ہے، ہاتھ پیر صحیح سلامت نہیں ہے، یا پھر کماتا ہے لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا، بیوی بچوں کے جو خرچے ہیں وہ پورے نہیں ہوتا ہے، بہت تنگی سے گزارا ہوتا ہے، تو ایسوں کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے. اگر اتنے غریب، اتنے مجبور آپ کے خاندان میں ہیں، تو خاندان کے لوگوں کو دینا افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. کب؟ جب اتنے مجبور ہے، اتنے ضرورت مند ہے آپ کے خاندان کے، تو خاندان کے لوگوں کو دیجئے. نہیں اتنا ضرورت مند نہیں ہے، باہر کے لوگوں کو دیجئے. ٹھیک ہے، لیکن پہلا خیال خاندان کے لوگوں کو کرنا ہے، خاندان کے مجبوروں کو کرنا ہے. اگر وہ مجبور نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، باہر دیجئے. لوگاں کیا ہے، اکثر خاندان کے لوگوں کو چھوڑ دیتے، سب باہر دیتے، خاندان کے لوگ ضرورت مند رہتے ہیں. تو لیکن یہاں بھی شرط ہے، صرف خاندان کے پیسے آپ کو بانٹنا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ اصل چیز جو ہے مجبوری، ضرورت مندی، تو اتنا وہ غریب ہے، اتنا وہ مسکین ہے، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی کنڈیشن کیا ہے، جن کی کفالت، جن کو پالنا، جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر واجب ہے، ان کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے. جیسے بیوی ہے، پالنا واجب ہے، تو بیوی کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے. ماں باپ ہے، ان کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ، باقی وہ رشتہ دار، جیسے آپ بولے پھوپھو ہے، خالہ ہے، تو پھوپھو کو، خالہ کو پالنا آپ کے لیے واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اصل کنڈیشن کیا ہے، جن کو پالنا، جن کی کفالت آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جن کی کفالت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر اسے کہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، وہ آپ کو، ان کو پالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی. یہاں تک کہ آپ کے خاص بھائی بھی ہوں، بہن بھی ہے، بھائی کو پالنا میرے لیے واجب نہیں ہے، لیکن تو آپ، یعنی کہ آپ پالتے ہیں، اپنی سیلری میں سے کچھ دیتے ہیں، تو اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے. جیسے بیوی کو پالنا آپ کے لیے واجب ہے، فرض ہے، ویسا بھائی بہن کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے، جیسے آپ اچھے نوکری والے ہیں، آپ کا بھائی کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، کام دھندہ نہیں ہے، مجبور ہے، زکوٰۃ کے پیسہ دیجئے. تو اصل چیز ہے مجبوری، ضرورت، اگر وہ ضرورت ہے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے. السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم السلام. رمضان میں زکوٰۃ کا پیسہ دینے سے ثواب ڈبل آتا ہے کیا؟ نہیں، زکوٰۃ کا پیسہ کبھی بھی، مطلب ایئر کے اینڈ میں کبھی بھی دے سکتے. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی کیا ہے رمضان میں زکوٰۃ دینا. دیکھو، زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہیں پر بھی، یعنی کہ قرآن میں، حدیث میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. اصل جو چیز ہے کیا، ایک سال گزرنا، یعنی آپ کا جو مال جمع کیا ہوا ہے سننے پہ، چاندی پہ، بینک بیلنس پہ، ایک سال گزرنا ہے. وہ ایک سال بھی جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے، محرم سفر کے لحاظ سے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے ایک 10 تولے سننا محرم میں خریدے، تو آپ زکوٰۃ کب نکالنا ہے؟ آئندہ سال محرم میں نکالنا ہے. لوگ دو بڑی غلطیاں کرتے. ایک تو کیا ہے،
رمضان ٹو رمضان نکالتے، تو رمضان میں نہیں نکالنا ہے، آپ کا سال جب ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کے سننے پہ، چاندی پہ، مال پہ جب سال ختم ہوتا ہے تب نکالنا ہے، چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو۔ اصل جو چیز ہے ایک سال کا گزرنا، ایک سال گزرے نکالنا ہے۔ اور دوسری غلطی جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ سال کا حساب رکھتے ہیں وہ جنوری فروری کا لحاظ رکھتے ہیں، تو انگریزی مہینوں کے حساب سے ہم کو لحاظ نہیں رکھنا ہے، ہم کو اسلامی سال کے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کا تعلق یہ انگریزی مہینوں سے ہے یا اسلامی مہینوں سے؟ اسلامی مہینوں سے، تو پھر ہم کو اس لحاظ سے نکالنا ہے۔ باقی رہا آپ زکوٰۃ رمضان میں یہ نیت سے دیتے ہیں کہ نہیں ڈبل ثواب ہے، بولے تو نہیں ہے، آپ کو مہینے پر نکالنا ہے۔ اگر آپ مہینہ یعنی کہ سال ختم ہونے پہ نہیں نکالے، آپ گنہگار ہوتے۔ یہ نیت سے کہ نہیں رمضان ہے تو دیں گے، رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، بولے تو نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ آپ کو اسی ٹائم پہ دینا ہے۔ جیسے میرے بھائی، آپ کو 5 وقت کی نماز ہر دن پڑھنا ہے، آپ یہ سوچ کر کے نارمل دنوں میں کیک پڑھیں گے، رمضان میں ذرا ثواب نہیں، کیا پورے نمازاں ایک ساتھ قضا کرتا ہوں بولے تو ثواب ملتا ہے؟ ہرگز نہیں ملتا آپ کو۔ تو اسی طریقے سے جو عبادت کا جو وقت ہے اسی وقت پہ آپ کو دینا ہے، ثواب زیادہ ہے بول کو آگے تک چھوڑ دینا نہیں ہے۔ تو اصل چیز اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی ٹھیک ہے، وقت ہو رہا ہے۔ جی تو وہی مسئلہ ہے، قصر کے لیے بھی اہل علم نے، کسی نے 80 کلومیٹر کہا ہے، کسی نے 120 کہا ہے۔ تو یہ اکثر یعنی کہ اللہ کے نبی، یہ اختلاف کیوں ہے؟ اللہ کے نبی کو جو صحابی جتنی مسافت پہ قصر دیکھے اتنا بیان کر دیے۔ تو آج جو یعنی موجودہ دور میں اہل علم کا جو متفقہ فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو سفر پہ آپ کو مشقت ہو رہی ہے تو اس سفر پہ آپ، یعنی کہ سفر بولے تو کتنی کلومیٹر پہ آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے اتنے کلومیٹر پہ آپ جو ہے قصر کیجئے۔ آپ تھوڑا بہت یہاں سے وہاں تک گئے، لوگ بس 30-40 کلومیٹر گئے، نہیں ایسی بھی ایک حدیث ہے تو اس پہ بھی قصر کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو بھائی آپ سوچئے وہ زمانوں میں جانوروں کا سفر، دھوپ، مشقت تک یہ سب تھے، اس وجہ سے نماز قصر کا حکم دیے۔ آج آپ کار میں جا رہے ہیں، اے سی میں جا رہے ہیں اور 40 کلومیٹر پہ جا کے آپ قصر بولے تو اصل چیز وہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، دعا پڑھ لے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔